وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولات باعث تخلیق کائنات فخر موجودات حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. کرم پر کرم والا کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنے گھر میں ایک جگہ جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا اور اس فنا ہونے والی دنیا کی زندگی عطا فرمائی. صاحبو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ ماہ مبارک ذوالحجہ کا مہینہ کہلاتا ہے، جس کی آج 16 تاریخ ہے. 10 تاریخ کو ہم نے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کے لیے قربانی کا اہتمام کیا. اور اس ماہ مبارک میں ایک اور تاریخ ہمارے لیے یادگار ہے جو 18 ذوالحجہ ہے، یعنی اتوار کا دن 18 ذوالحجہ کی تاریخ خلیفہ سوم داماد رسول حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے. تو قرآن شریف فرما رہا ہے: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن یہاں پر مطلق ذکر کیا کر رہا ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا. بِشَيْءٍ، تمہاری ہی چیزوں کے ذریعے، تمہاری املاک کے ذریعے، تمہاری دولت کے ذریعے. من الخوف، کبھی خوف کے ذریعے آزمایا جائے گا. والجوع، اور بھوک و پیاس کے ذریعے آزمایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تمہارے مال میں نقصان دے کر آزمائے گا. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہارے نفسوں پر، تمہاری جانوں پر حملہ کر کے، کبھی تمہارا
ثمرہ یعنی تمہاری آل و اولاد اس کے ذریعے آزمایا جائے گا۔ ان تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو تو اللہ کا کلام بشارت دیتا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے، بشارت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے امتحان میں کامیاب و کامران ہوتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ یہ خوشخبری ان کے لیے، یعنی کہ اللہ ان سے راضی ہوتا ہے۔ اب ان چیزوں میں سے کسی چیز پر ہم اتر نہیں سکتے، کیوں؟ ذرا سی تکلیف ہو جائے، ایک سے دو چار اموات ہمارے خاندان قبیلے میں ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت ہو جاتی ہے۔ مال چوری ہو جائے، اللہ کی ذات پر اعتراض ہوتا ہے، نہ جانے کس انداز میں کیا کیا کہتے ہیں۔ اسی لیے بتلایا گیا قرآن تھیوری ہے، اس کا پریکٹیکل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار۔ دوسرا معنی یہاں پر یہ مراد لیا جاتا ہے کہ قرآن ایک تھیوری ہے، اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے، تو اصحاب رسول بھی اس کا حصہ ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 18 ذوالحجۃ الحرام، ٹھیک، عثمان آپ کا نام ہے، عثمان بن عفان کہا جاتا ہے، یہ عفان آپ کے والد بزرگوار کا نام ہے، اس لیے عثمان بن عفان کہا جاتا ہے۔ عثمان غنی بھی کہا جاتا ہے، عثمان غنی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو دولت سے اتنا سرفراز فرمایا کہ اتنی دولت کسی کے پاس قیامت تک بھی نہیں آئے گی۔ آج چند روپیے رکھ کر اپنے آپ کو بڑا اتراتے ہیں، ارے احساس کم تری کو اجاگر کرو، وہ روپیہ آیا کہاں سے، وہ پیسہ کمایا کہاں سے، اور اس میں خرچ کیا کتنا خدا کی راہ میں، خدا کے لیے کتنا قربان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والوں، یہاں پر بات بتا دوں کہ نبی کے غلاموں کی برابری نہیں کر سکتے، نبی کے غلاموں کی برابری امپاسبل ہے۔ کل صبح قیامت تک کا سورج طلوع ہو جائے گا، نبی کے کسی غلام کی برابری نہیں ہو سکتی، تو کہاں نبی کو ہم جیسا کہنے کو چلو گے؟ تو اللہ پاک نے عثمان غنی کو غنی بنایا، مالدار بنایا، تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر بدن پر، جسم پر وہی پیبند والا کپڑا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، 70 پیبند ڈال کر نبی نے اپنے جسم کو ڈھانکا، نبی کے اصحاب نے اسی سنت پر عمل کیا، جبکہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مالدار بنایا، اتنی بڑی تجارت آپ کو اللہ نے نوازی، آپ کے مال میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی، باوجود اس کے عثمان غنی نے اپنی ذات کے لیے، اپنے عیش و آرام کے لیے کبھی ان پیسوں کو استعمال نہیں کیا، بلکہ عثمان غنی کا کہنا تھا یہ خدا کی نعمت ہے، خدا کے بندوں کا حق ہے، خدا کی نعمت ہے، خدا کے بندوں کا حق ہے، تو جتنا ہو ممکن ہو سکے اللہ کے بندوں کی حق میں اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ پھر آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ ذو النورین کا مطلب 2 نور والے، وہ کیا ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں کیا۔ آج کہنے والے کچھ کہیں گے، اس سے پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے۔ صبح بستر سے اٹھے تو ایک نیا فتنہ، رات بستر میں سو جائیں تو ایک نیا فتنہ، فتنوں کا دور ہے۔ تو ان فتنوں میں نہ جائیں، بلکہ اسلام کی تاریخ جو گنی جاتی ہے 1446 ہجری، 1446 ہجری ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر اس تاریخ کے اعتبار سے بھی اگر دیکھ لیں تو وہی تاریخ بتائی جاتی ہے، لیکن آج تاریخوں میں تبدیلی، توڑ مڑوڑ، چینجز کیا جا رہا ہے۔ کر لیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا ایمان و ایقان و عقیدہ جو ہے اس پر ہم عمل کرنے والے ہیں، جتنا ہو سکے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں، مگر پھول نہیں پھول کی پگڑی صحیح، پھول نہیں پھول کی پتی صحیح عمل کرنے کی طرف راغب ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جامع القرآن، مطلب قرآن کو جمع کرنے والے۔ قرآن کو جمع کیسے کیا گیا؟ اللہ پاک نے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 23 سال 23 ایئرس کی مدت میں وقتاً فوقتاً جیسے جیسے ضرورت پیش آتی اللہ اپنا کلام نبی پر نازل فرماتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات ربانی کو، قرآن کی ان آیات کو جو وحی کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، تو ان آیات ربانی کی تلاوت صحابہ کے درمیان فرمایا کرتے۔ تو اس میں کچھ صحابہ یاد کر لیے، حافظ قرآن بن گئے، کچھ صحابہ اس کو لکھ کر محفوظ کر لیے، بہر قرآن یہاں سے محفوظ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دار فانی سے داعی اجل کو لبیک کہنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، آپ کے دور کا قرآن کی تدوین کا کام شروع ہوا، قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا۔ قرآن کا کام مکمل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے خلیفہ اول کا وصال ہو گیا۔ جتنا کام ہوا تھا اتنا قرآن حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم کے پاس آ گیا۔ خلیفہ دوم کے پیریڈ میں، آپ کے دور خلافت میں کام مکمل نہیں ہوا، اس سے پہلے آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو پھر جتنا کام ہوا تھا وہ قرآن حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قرآن کی تدوین کا کام مکمل ہوا، قرآن کی تدوین کا کام مکمل ہوا، اس لیے آپ کو جامع القرآن کے لقب سے نوازا گیا۔ پھر علاوہ اس کے کامل الحیاء والایمان، خطیب حضرات اپنے خطبے میں پڑھتے ہیں، تراویح کے تراویحہ 4 رکعت والی تسبیح جو 16 رکعت کی تسبیح میں پڑھا جاتا ہے، وہاں پر بھی جامع القرآن کامل حیاء والایمان کا لقب لیا جاتا عثمان غنی کے نام کے ساتھ۔ کیوں؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے پاس ایسی شرم و حیا تھی، آپ کے پاس ایسی شرم و حیا تھی جس کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے، جس کی تعظیم ملائکہ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے کہتا ہوں، صرف زبان سے نہ کہیں کہ ہم فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، اس طرز پر تو آ جائیے، زندگی بسر کیجیے اس طریقے سے۔ میں کہتا ہوں تو برا دکھتا، لیکن یہ تمام باتوں کا، سوالوں کا جواب میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ عثمان غنی کی حیا کا یہ عالم
آپ داخل اسلام ابھی نہ ہوئے تھے تب بھی حیا تھی، داخل اسلام ہوئے تب بھی حیا تھی، اس لیے آپ کو کامل حیا والایمان کے لقب سے نوازا گیا۔ یہ آپ کے القابات کی تشریح تھی۔ آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مناقب میں سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلے مناقب میں سے بات بتاؤں کہ جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے، یثرب کی سرزمین جو مدینہ ہو گیا نام، اس مدینہ منورہ میں قحط سالی کا دور آیا، قحط پڑ گیا تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی اناج نہیں تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ ملک شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ جب ملک شام سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے، ڈھیر سارا اناج، پیسہ، ہر وہ چیز آپ کے ساتھ۔ اطلاع ملی عثمان غنی کو کہ مدینے میں قحط پڑ چکا ہے، مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ نہ سوچنا جب اہل سنت والجماعت والے، میلاد منانے والے، نبی کا وسیلہ لے کر دعا کرنے والے یہ جانتے ہیں کہ نبی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، تو پھر جس کے وسیلے سے تم دعا مانگتے ہو وہ نبی جب تمہارے درمیان جلوہ گر ہے تو مدینے میں قحط کیسے پڑا، یہ نہ سوچنا، کیوں کہ یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ یہ ہم جسے گناہ گاروں کو بتانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ایک تو نبی کی عظمت، دوسرا عثمان غنی کی سخاوت۔ عثمان کو سخاوت کس در سے ملی؟ وہ در محمدی ہے، وہ در محمدی ہے جس در سے آپ نے سخاوت کا دروازہ کھول دیا۔ جب ملک شام سے واپس آ رہے تھے تجارت کا مال لے کر، اطلاع ملی کہ مدینے میں قحط پڑ چکا ہے، تو فوراً آپ نے ارادہ کر لیا کہ میرا سامان جو اونٹوں پر لدا کر لایا جا رہا ہے، جمع کر لایا جا رہا ہے، چاہے پیسہ ہو، کپڑا ہو، اناج ہو، جو کچھ ہو، وہ سارا کا سارا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دوں گا، تاکہ اہل مدینہ، اصحاب رسول، بندگان خدا کی مدد ہو جائے۔ یہ ارادہ آپ نے کر لیا۔ ادھر سے کچھ صحابہ آگے بڑھے ہیں جن کو اطلاع ملی کہ عثمان غنی ملک شام سے آ رہے ہیں۔ جب عثمان غنی کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ سارا مال، یہ اناج کتنے میں دو گے؟ اس کے جتنی قیمت ہو سکتی ہے اس سے 4-6-10 گنا بڑھا کر زیادہ بتا کر نبی کے اصحاب کو عثمان غنی نے کہہ دیا کہ میں اتنے میں دوں گا۔ وہ لوگ پریشان ہو گئے، آ کر نبی کی بارگاہ میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے عثمان سے سودا کرنا چاہا لیکن عثمان نے اس کی قیمت اتنی بتا دی جبکہ اتنی قیمت اس کی نہیں بنتی۔ نبی نے کہا عثمان نے ایسا کیا، کہہ کر مسکرائے، اپنے نبوت والے لبوں پر تبسم فرمایا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد صحابہ سے کہا کہ اے میرے جانثار صحابہ سنو، عثمان نے سودا کر لیا ہے، اپنے سودے سے، اپنے وعدے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ تب مدینے کے قریب جیسے قافلہ پہنچا، مال تجارت پہنچا، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مدینہ پہنچ کر نبی کی بارگاہ میں ساز و سامان لے کر نہیں آئے، بلکہ اپنے قاصدوں کے ذریعے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، نبی کی بارگاہ میں پیش کیا کہ یہ عثمان کی جانب سے تحفہ ہے، خدا کی مدد ہے، اسے قبول فرما لیں۔ تو حضرت بانی جامع نظام امام انوار اللہ فاروق رحمۃ اللہ علیہ، ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو نقل کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ جب عثمان نے نبی کی بارگاہ میں اپنا سارا مال پیش کر دیا خدمت میں نبی کی، تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دستے نبوت کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، اس طرح نہیں بلکہ بتایا جاتا کہ اس طرح اٹھا کر دعا کی، ہاتھ کو دراز کیا۔ ماں عائشہ بتلاتی ہیں بغل کی بیاض نظر آنے لگی۔ بانی جامع تحریر فرماتے ہیں مناقب عثمان میں بغل کی یہ بیاض نظر آنے لگی، اپنے ہاتھ کو دراز کر کے دعا فرمایا، مولا عثمان کو ایسے ہی سخی بنا، اس کے مال میں ایسے ہی برکت عطا فرما، اس کی نسلوں میں برکت عطا فرما، اس کی نسلوں میں برکت عطا فرما۔ یہ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک جنگ کا موقع تھا، اس وقت اصحاب رسول کو نبی نے جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ جنگ کے لیے، جنگ سے مراد اسلام کی مدد کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اللہ اس کے رسول کی مدد کے لیے کون آگے آئے گا، کون اپنا مال پیش کرے گا؟ گھوڑوں کی ضرورت ہے، تو ان سب میں سب سے پہلے اٹھنے والی ذات کا نام عثمان غنی ہے۔ اور بات یہاں بھی یاد رکھ لیں، اللہ اس کے رسول کی مدد سے مراد اللہ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ رسول اللہ کو کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز کا بے نیاز ہے۔ اللہ بھی بے نیاز ہے، رسول اللہ بھی بے نیاز ہے۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کی مدد کے لیے، مگر اللہ اس کے رسول کی مدد کا لفظ حدیث میں کیوں آیا؟ اس لیے کوئی یہ اسلام پر احسان نہ جتائے کہ ہم نے اسلام کو بچایا۔ جیسے آج ہم میں کوئی مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، درگاہ بناتا ہے، خانقاہ بناتا ہے، کیسے بناتے ہیں وہ سب جانتے ہیں، کیسے بناتے ہیں سب جانتے ہیں، لیکن احسان کرتے ہیں میں بنایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں میری امت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسلام پر احسان جتلائے، لہذا کہا حدیث پاک میں اللہ اس کے رسول کی مدد کے لیے کون آگے آتا؟ سب سے پہلے عثمان غنی اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سوار چاہیے میں دے دوں گا، میری جانب سے تحفتاً پیش کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد نبی نے فرمایا ہتھیار کی ضرورت ہے، اس کے لیے کون آگے آئیں گے؟ پھر عثمان غنی اٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار میں دلا دوں گا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں خیمہ باندھا جائے گا، وہاں اسلام کے سپہ سالاروں کے لیے اناج کی ضرورت پیش آئے گی، کون دیں گے؟ پھر عثمان اٹھ کر کہتے ہیں میں دے دوں گا۔ نبی فرماتے ہیں اے عثمان بیٹھ جاؤ، اے عثمان بیٹھ جاؤ، کیا خدا کی جنت ساری تم ہی خرید لو گے؟ کیا اللہ کے بندوں کو حق نہیں پہنچنے دو گے؟ اے عثمان بیٹھ جاؤ۔ یہ سخاوت میرے نبی کی جو عثمان کے حصے میں آئی، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے۔ آج اعتراض کرنے والے نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، کیا اختلافات کرتے ہیں، کیا کمنٹس کرتے ہیں، اللہ سب کو نیک توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت 18 ذی الحجہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے، اپنے واضحوں کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے لوگوں میں یہ بات عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایام تشریق یعنی 12-13 ذی الحجہ ہی آپ کی شہادت کی تاریخ۔ حضرت امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ کے فاؤنڈر ہیں، سلطنت آصفیہ کے دور حکومت میں، دور بادشاہت میں
مدیر المہام یعنی امور مذہبی کے صدر تھے۔ اس وقت آپ کے ہم اثر علماء، آپ کے ہم اثر مشائخین اعظام، سادات اکرام، نام کچھ آگے پیچھے ہو جائیں گے لیکن ایک بات ضرور ہے، جیسے یحییٰ پاشا رحمۃ اللہ علیہ، عمر حسینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اس وقت کے مظفر الدین معلیٰ رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے علماء مشائخین سادات بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی تاریخ 12 ربیع المنور، خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یوم وصال 22 جمادی الثانی، خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت 1 محرم الحرام، یعنی 27 ذی الحجہ کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا نماز فجر میں، 3 دن تک زہر پھیلتا رہا آپ کے جسم میں، 1 محرم الحرام کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمائی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت 18 ذی الحجہ، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 20 رمضان المبارک، ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال 3 رمضان المبارک، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سری 5 ربیع المنور، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 10 محرم الحرام، پیران پیر غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ یازدہم 11 ربیع الثانی، سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ فاتحہ 6 رجب المرجب۔ ان تاریخوں کو طے کیا گیا، اسلامی تاریخ میں اس کو شامل کیا گیا متفقہ طور پر، اور شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد کی 400 سے زائد قدیم 400 سالہ قدیم تاریخی مکہ مسجد جو 4 مینار کے دامن میں ہے، اس مسجد میں ان تباریک میں فاتحہ خوانی کا اہتمام فرمایا، چاہے کوئی مانو یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، کیونکہ حضرت بانی جامع علیہ رحمت رضوان کا وصال ہو کر 110 سال مکمل ہو چکے، 110 ایئرز کمپلیٹ ہو چکے۔ اب پچھلے 4-5-10 سال سے یہ اختلافات کا دورہ شروع ہو چکا ہے، تو بہرحال یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، ہمیں چاہیے کہ جن کو ہم نے اپنا رہنما بنایا ہے ان کی تابعداری کریں۔ اگر کوئی کہیں گے 12 ذی الحجہ عثمان غنی کی شہادت ہے، کوئی کہیں گے 13 ذی الحجہ عثمان غنی کی شہادت ہے، تو ٹھیک ہے، آپ 12-13 ذی الحجہ کو عثمان غنی کی شہادت کا ذکر خیر کریں۔ ہم کو جو درس دیا گیا بلکہ انسائکلوپیڈیا جو ہوتا ہے اس ریکارڈ کے مطابق بھی 18 ذی الحجہ جمعہ کا دن بتایا جا رہا ہے عثمان غنی کی شہادت کے۔ اور آخری بات ذہن میں رکھ لیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت پاک کے مصداق آپ کی شہادت، جن حضرات نے بغرض حج بغرض عمرہ حرمین شریفین کی زیارت کی، مکہ المکرمہ سے نکل کر مدینہ المنورہ کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں، 250 کلومیٹر پار ہونے کے بعد جنگ بدر کا میدان آتا ہے، اصحاب بدر کی مزاریں۔ جنگ بدر کو پار کرنے کے 10-20 کلومیٹر بعد بئر الرومہ ہے، بئر شفا ہے۔ یہ بئر الرومہ وہ ہے جس کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک یہودی سے خرید کر اہل مدینہ کے حوالے کر دیا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، لیکن وہی عثمان غنی کو جب آخری وقت آ چکا تھا، کھانا پانی سب بند کر دیا گیا، گھر کا محاصرہ کیا گیا،
اور یہ اتنے بزدل ہوتے ہیں، دشمنان اسلام اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا، دیکھا کہ عثمان غنی کے دروازے پر وہ شہزادگان، وہ بزرگ، وہ اللہ والے، وہ عشاقان مصطفیٰ کھڑے ہیں، تو بزدلوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ سامنے سے آئے، بلکہ عثمان غنی کے گھر کے پچھلے حصے سے چڑھائی کی، پچھلے حصے سے جہاں کوئی نہیں تھا بلوائیوں نے۔ اسی میں منافقوں کا سردار ایک عبداللہ ابن سبا تھا، اس نے بھی اس وقت کیا کیا؟ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وقت پڑنے پر مال بھی فتنہ ہے، وقت پڑنے پر اولاد بھی فتنہ ہے، وقت پڑنے پر نعرہ بھی فتنہ ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے نعرہ لگایا تھا، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن سبا کیا کہتا ہے؟ نعرہ تکبیر، تاکہ مسلمان کو جگایا جائے، یوں معلوم ہو کہ مسلمانوں کی فتح ہو چکی ہے۔ ادھر عبداللہ ابن سبا نے نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی، بلوائیوں نے پیچھے سے حملہ کیا عثمان غنی پر، زہر آلود تلواروں سے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ بچانے کے لیے پس و پیش کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے، آپ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی جمعہ کا دن تھا، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اس آیت مبارکہ کی تلاوت ہو رہی تھی، بلوائیوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ اسی وقت یہ داماد رسول، یہ ذو النورین، یہ رسول اللہ کا صحابی، یہ عثمان غنی، یہ چراغ ہماری نظروں سے اوجل ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال اے ایمان والے، ہمیں چاہیے کہ ان خلفاء کی، ان اصحاب رسول کی تاریخوں کو یاد رکھیں اور اپنے گھروں میں 18 ذی الحجہ کو بھی فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں۔ اپنی معصوم بچوں کو یہ بات بتلا دیں کہ ذی الحجہ یعنی بقرعید کے ایک ہفتہ بعد 18 تاریخ آتی ہے، وہ 18 تاریخ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ ذکر خیر کرو گے، یہ ہمارے لیے کامیابی، کامرانی ہے اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔